السلام علیکم ویورز۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارا شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک یو اے ڈومیسٹک کرکٹ کا ٹورنامنٹ چل رہا تھا، اور ہمارا میچ ہوا ایک ٹیم کے اگینسٹ۔ اس کا نام تھا بردرز گیس۔ ایک یہاں پر کمپنی ہے اور اس کی بہت اچھی ٹیم ہے۔ اے ڈویژن ٹیم اس کو کہتے ہیں۔ اے ڈویژن کا مطلب ہے کہ یو اے کی جو ٹاپ ٹیمز ہیں ان میں سے ایک ٹیم تھی، اور ان کے اگینسٹ میچ ہو رہا تھا، اور ایک بیٹسمین ہمارے اگینسٹ اوپن کر رہا تھا، اور وہ بیٹسمین بڑا ہی، میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے، بہت اچھی ٹیکنیک کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اس کی بڑی اچھا سٹرائک ریٹ تھا بیٹسمین کا، اور پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سٹرائک ریٹ اتنا اوپر ہے کیسے۔ مطلب کوئی سلوگنگ نہیں، کوئی ریش شاٹس نہیں، بڑی اچھی ہٹنگ، کوالٹی شاٹس اراؤنڈ ود دا گراؤنڈ شاٹس بھی بہت اچھی، ایکسٹرا کور پہ مارے گیپس کے اندر، جب اینڈ میں چھکے مارے تو وہ بھی بڑے پیارے مارے، سیدھے چھکے، ہر مطلب، اور میرٹ کی پر ساری کرکٹنگ شاٹس تھیں، اور بڑا اچھا، میرے خیال میں 80 رن کیے تھے اس بیٹسمین نے، اور میں بڑا امپریس ہوا۔ میں نے کہا یار یہ کون ہے بیٹسمین؟ تو پتہ چلا یہ اس بیٹسمین کا نام ہے عثمان خان۔ اور عثمان خان پھر بعد میں دیکھا کوئٹہ گلیڈیٹر میں، میرا خیال ہے میچ تھا ان کا، یا ہاں کوئٹہ گلیڈیٹر میں، ملتان پاکستان پی ایس ایل میں کھیلنے گئے تو وہاں بھی انہوں نے 80+ رنز کیے۔ تو مجھے یقین ہو گیا، میں نے کہا یار یہ بیٹسمین واقعی ہائی کوالٹی بیٹسمین ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ اور پھر میرے خیال میں اگلے پی ایس ایل میں نے سلیکٹ نہیں کیا تھا شاید، یا کیا ہوا، بیچ میں تھوڑا غائب ہوئے۔ پھر اس کے بعد 2023 کے پی ایس ایل میں، اور پھر اب 2024 کے پی ایس ایل میں، اب تو میرا خیال ہے کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عثمان خان پاکستان کا میرے خیال میں سب سے ٹیلنٹڈ بیٹسمین جو نئے آئے ہیں ان میں سے مجھے وہ لگے ہیں۔ کیا زبردست بیٹنگ کی ہے، کیا زبردست 100 کی ہے۔ 2023 میں پنڈی اسٹیڈیم میں فاسٹسٹ 100 کی تھی T20 میں انہوں نے۔ اس کے بعد اس سیزن میں انہوں نے ایک بار 94-95 رنز کیے ہیں، آخر میں کیچ ہو گیا تھا، اگر چھکا ہوتا تو 100 ہو جاتی، ٹائم شارٹ تھا۔ دوسرا انہوں نے کل کے میچ میں 100 کی ہے، اور اگین بہت تیز اسٹرائک ریٹ کے اوپر۔ اگر آپ عثمان خان کی بیٹنگ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نا ایک کنسسٹنسی کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ بے شک ان کو بہت میچز میں کھلاتے نہیں ہیں، جب ایک دم وہ آتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور آتے سار سکور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اصل چیز ہوتی ہے کنسسٹنسی کے ساتھ رنز کرنا۔ ون آف رنز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تکا لگ جاتا ہے۔ عثمان خان کو جب موقع ملا ہے انہوں نے آ کے رنز کیے ہیں، بڑے اچھے سٹرائک ریٹ پہ کیے ہیں، اور اس میں چھکے بھی تھے، چوکے بھی تھے، ساری شاٹس تھیں۔ تو آپ اگر نوٹس کریں، جو چیز مجھے عثمان کی بہت پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کرکٹنگ شاٹس کھیل کے سارے رنز کرتے ہیں۔ آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ وہ سلوگنگ کر رہے ہیں، آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ وہ مطلب ڈسپریٹ شاٹس مار رہے ہیں۔ فاسٹ بالر پہ اگر آف سٹمپ کے پائر ہے، انہوں نے بڑے پیارے کٹ مارے ہیں مظہر ربانی کو، شارٹ پچ کے اوپر، شارٹ بال تھی، رائز کر رہی تھی، کٹ مارے تھے اوور دا ٹاپ۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹ ڈرائیوز ماری ہیں، اسپنرز کو بڑا اچھا کھیلے ہیں، کٹ پہ رنز مارے ہیں، ڈرائیوز ماری ہیں آف سائڈ کے اوپر، آگے نکل کے سیدھے چھکے مارے ہیں، آگے نکل کے ایکسٹرا کور کے اوپر سے گیپ میں مارے ہیں۔ اس کے بعد انہیں شارٹ پچ ملی ہے تو پل شاٹ بہت اچھی کھیلی ہے، پل شاٹ چھکے بھی مارے ہیں اور گیپس بھی ماری ہیں۔ مطلب اٹس اے 360 ڈگری فل پیکیج پراپر بیٹنگ، جس میں فرنٹ فٹ، بیک فٹ، آف سائڈ، لیگ سائڈ، اسٹریٹ، ہر چیز کور تھی۔ ٹیکنیکلی اچھی اننگز تھی، اور اس میں ایگریشن بھی تھی، اس میں کنٹرول بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے۔ میرے خیال میں ایک فیوچر کے لیے پاکستان کے لیے ایک سٹار ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں کہ عثمان نے پہلے بھی اور اس دفعہ بھی صاف کہا ہے کہ میں یو اے ای میں کھیلنا چاہتا ہوں، میں پاکستان میں نہیں کھیلنا چاہتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ اب آج کل آپ کسی بھی لڑکے سے پاکستان میں پوچھے تو کہے گا یار میں باہر جانا چاہتا ہوں اور پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہتا، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو۔ میں ان کو بلیم نہیں کر رہا، کیونکہ حالات ہی ہم نے ایسے بنا رہی ہیں اپنے ملک کے، کہ وہاں کوئی رکنا نہیں چاہتا، وہاں پر کوئی رسک لینا نہیں چاہتا، کوئی چانس لینا نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے میں نکل جاؤں۔ اور وہ کرکٹ کے حوالے میں بھی اسی طرح ہی ہے، کیونکہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آؤں اور بعد میں مجھے آؤٹ کر دیں اور میرا سارا فیوچر خراب ہو جائے، اور میں بھی بہت سارے ناموں کی طرح جو کہ مطلب پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ میں رول گئے ان کی طرح میں بھی رول جاؤں۔ تو آئی تھنک ہی از رائٹ، میں ان کو 100% سپورٹ کرتا ہوں، جو ان کا ڈیسیجن ہے۔ اگر وہ یو اے ای میں کھیلنا چاہتے ہیں یو اے ای کھیلیں، لیگس کھیلنا چاہتے ہیں لیگس کھیلیں۔ میں ایز اے پاکستانی، پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ ایز اے پاکستانی ہم ایک بیٹسمین کو لوز کر رہے ہیں۔
اور میں اگر سلیکٹر ہوں یا کیپٹن ہوں تو میں عثمان کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا یار عثمان، آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک کرائٹیریا ہے نا کہ آپ ڈومیسٹک میں پرفارم کریں پھر ٹیم میں آئیں. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن میں پرسنلی ہوں تو میں کہوں گا یار آپ کو کوئی ضرورت نہیں پرفارم کرنے کی، آپ کو ڈائریکٹ ہم ورلڈ کپ کے لیے پک کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے لیے کھیلیں. کیونکہ عثمان کا ٹائم اب یو اے ای میں کمپلیٹ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے، میرے خیال ہے 4 سال یا 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے جب تک آپ کو ایک ملک میں کھیلنا پڑتا ہے، پھر آپ اس کی نیشنل ٹیم میں آ سکتے ہیں. تو ان کا ٹائم کمپلیٹ ہونے والا ہے سون، اور انشاءاللہ وہ یو اے ای ٹیم میں کھیل جائیں گے. تو پھر وہ پاکستان میں کھیلنے والا سین تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈائریکٹ آفر کریں، سیدھا ورلڈ کپ کھلائیں. پاکستان کی کیپ نے ان کو ہو سکتا ہے وہ ایکسیپٹ کریں اور آ جائیں. نہیں ایکسیپٹ کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیسٹ آف لک ٹو ہیم. یو اے ای میں کھیلیں، لیگز کھیلیں اور پرفارم کرتے رہیں. اور بہرحال ایز اے پاکستانی میں تو پھر بھی چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے وہ کھیلیں، لیکن آئی تھنک ان کو اب کچھ زیادہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ اس وقت بڑی اچھی فارم میں بھی ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں، اگریسو ہیں اور کھلانا چاہیے. اور ہاں ایک چیز اور، مجھے ایک چیز کا افسوس ہے کہ ایک سیزن میں ان کو نہیں لیا، اور اس بار جب پی ایس ایل شروع ہوا ہے تو ان کو آٹومیٹک اوپننگ کیوں نہیں کروائی؟ ڈائریکٹ سلیکشن ہونی چاہیے تھی. لیکن کیا ہوا کہ پھر ان کو پہلے میچز میں نہیں کھلایا، اس کے بعد پھر لے کر آئے ٹیم میں. یہی ہماری حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے جو پلیئر ہے وہ اس کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے اور وہ ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرا فیوچر سیکیور نہیں ہے. اگر ایک پلیئر میں آپ کو ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے اور اس سے پرفارم کیا ہے تو اس کو چانس دیں. یہ نہیں کہ کچھ عرصہ گزر گیا ہے تو آپ بھول ہی جائیں کہ یار یہ بھی کوئی تھا، کیونکہ سال ہو گیا تھا تو میرے خیال میں ملتان سلطان بھول ہی گئے تھے کہ وہ کتنے اچھے بیٹسمین ہیں. تو ونس اگین مائی بیسٹ وشز ٹو عثمان، اور یہ ایک میرے خیال میں ون فار دا فیوچر ہے.